خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کو سیکھ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، بک آف ایکٹس چیپٹر 2 اینڈ سیکنڈ ایپیسوڈ ریگارڈنگ چیپٹر 2۔ عزیز و خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے اور اس وقت کے لیے جس میں ہم خداوند کے کلام میں سے برکت پانے کو ہیں۔ عزیزو، جیسے کل ہم نے سیکھا کہ یہ باب، یہ چیپٹر انتہائی اہم سنگ میل ہے، ایک کارنر سٹون ہے مسیحت یعنی کرسچینٹی اور کلیسیا کی تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ اس باب میں، اس چیپٹر میں خداوند خدا کی طرف سے جس مددگار کا وعدہ کیا گیا ہے، جس پاک روح کی آمد کا ذکر خداوند یسوع المسیح نے کیا، وہ پاک روح سین پر موجود ہے اور اس خاص وقت اور اس خاص ٹائمنگ کے مطابق ہے جو خداوند کی ہے۔ عزیزو، یہ رینڈم یا بے تکی بات نہیں ہوئی۔ God has a plan for everything and God does everything according to His plan and His timing۔ خداوند اپنی ٹائمنگ، اپنے مقررہ اوقات کے مطابق چلتا اور اہم کام وقوع میں لاتا ہے، اور یہ پاک روح، یہ مددگار ہم دیکھتے ہیں کہ شواؤت کی عید، پینتیکوست کی عید کے موقع پر نازل ہوتا ہے۔ وہی پینتیکوست جس کے متعلق جوش قوم مدراش سے، ٹریڈیشن سے، روایت سے یہ سیکھتی آئی ہے کہ اس دن کو خداوند کی توریت، خداوند کی شریعت، خداوند کے آئین، خداوند کے احکام قوم اسرائیل کو دیے گئے موسیٰ اور ہارون کی موجودگی میں کوہ سینا پر، اور جس دن لوگوں نے تھنڈرنگ، بجلی کڑکنے کی، گرجنے کی اور آگ اور دھوئیں کی پریزنس کو دیکھا کوہ سینا پر۔ اس کے حوالے سے مختصر اکاؤنٹ ہمیں خروج کے 20ویں باب میں ملتا ہے، ایگزوڈس 20 میں ملتا ہے، اور اس کے حوالے سے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ مدراش میں، مدراش وہ جو ریبائز کی، بزرگ علماء کی تفاسیر ہیں جو خداوند کی قوم اسرائیل کے پاس موجود تھیں، اور مدراش میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اس دن بھی، یعنی جس دن خداوند کی توریت نازل ہوئی، رابع یوحنان کہتے ہیں کہ آوازیں دکھائی دیں۔ اب آوازیں نارملی سنائی دیتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی، اگر انہوں نے دکھائی دینے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس طرح کی ان کی ٹرمینالوجی ہے کہ 7 آوازیں اور 7 کی 70 آوازیں، 70 مختلف لینگویجز، 70 مختلف زبانیں خداوند کی توریت کو، خداوند کے آئین، خداوند کے احکام کو بول رہی تھیں۔ 70 کا جو فگر ہے، 70 کا جو فگر ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس لیے کہ 70 بزرگ موسیٰ نے بھی مقرر کیے، ہم جانتے ہیں، جو کہ قوم بنی اسرائیل کے انصاف میں، ایڈمنسٹریشن میں موسیٰ کے مددگار تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے بھی اپنے 12 شاگردوں کے علاوہ، اپنے 12 ڈسائپلز کے علاوہ 70 اور تالمدین، 70 اور ایسے اپنے میسنجرز چنے جو خداوند کی گواہی اور خداوند کے کلام کے پھیلانے کے حوالے سے تھے۔ 70 کیوں؟ 70 اس لیے عزیزو، 70 کا فگر اس لیے کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق there are 70 nations in all۔ اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ خیموں کی عید پر، جس کا ایک اور نام غیر اقوام کی عید ہے، 70 بلز، 70 بیل قربان کیے جاتے تھے تاکہ وہ غیر قوموں کے لیے بھی کفارہ دیا جا سکے۔ اسی حوالے سے خداوند کے کلام کی وہ مشہور زمانہ آیت بھی ہے کہ میرا گھر سب اقوام کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ That was according to the timing of Feast of Tabernacles، یعنی اس کی ایسوسیشن اور بیک گراؤنڈ خیموں کی عید کے ساتھ ہے۔ اس ہسٹری کو جو کہ ہم مدراش میں دیکھتے ہیں، میں اس حوالے سے کل بھی یہی کہا اور آج بھی یہی دہرائے دیتا ہوں کہ بے شک ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن اور علمی بحث کر سکتے ہیں کہ وہ سچ ہے یا ایگزیجریٹڈ ہے، لیکن اس حقیقت سے تو انکار نہیں
کہ وہ مدراش میں موجود ہے اور اسرائیلی قوم منوعاً اسے تسلیم کرتی ہے اور وہ ان کی ہسٹری کا، ان کی ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ ایسی صورتحال میں مقدس لوکا جب یہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں اور لوگ مختلف زبانوں میں بات کر رہے ہیں اور وہاں پر آندھی کا سناٹا ہے اور سیم ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے جو کہ توریت کے نازل ہونے پر، خداوند کے آئین اور خداوند کی شریعت کے نازل ہونے پر جو کوہ سینا پر ہوئی اس کے ساتھ میل کھاتی ہے، اس کے ساتھ انالوگس ہے، تو وہاں پر موجود لوگ اس حقیقت سے بڑی اچھے طور پر آشنا ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی اب واقعی خداوند کی توریت نازل ہو رہی ہے، جس طرح خداوند نے یرمیا میں کہا کہ میں نیا عہد باندھوں گا، اپنے آئین احکام تمہارے دل پر لکھوں گا، پتھر کی لوحوں پر نہیں بلکہ دل کی تختیوں پر لکھوں گا اور پاک روح کی مدد سے لکھوں گا۔ تو یہ پاک روح خداوند کی توریت کی دوسری آمد کا، سیکنڈ کمنگ کا پیش خیمہ ہے۔ اس حوالے سے عزیزو، کئی لوگ جو پاک روح کے حوالے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب پاک روح کا دور ہے یا اب فضل کا دور ہے، تو شاید اب ہمیں خداوند کے آئین کی، احکام کی، توریت کی ضرورت نہیں۔ وہ بالکل ہی غلط اور بالکل ہی آؤٹ آف ٹیون ہے خداوند کے کلام کی سچائیوں کی روشنی میں، کیونکہ خداوند کی پاک روح دراصل خداوند کے آئین اور احکام کو دل کی تختیوں پر لکھنے کا وسیلہ ہے، نہ کہ اسے دل کی تختیوں سے دور کرنے کا سبب ہے۔ اور عزیزو، جیسے میں پیٹرنز کی، ماڈلز کی، سیم پرنسپلز کی جو کہ دہرائے جا رہے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، اکثر بات کرتا ہوں، تو میرے ساتھ دیکھیے نمبرز 11 گنتی کی کتاب، اس کا 11واں باب، جہاں پر موسیٰ قوم کے 70 بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے، 70 ایلڈرز کو اکٹھا کرتا ہے، اور خداوند ابر میں ہو کر جب موسیٰ سے بات کرتا ہے تو وہ اسی روح میں سے جو موسیٰ پر تھی ان بزرگوں میں بھی ڈالتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب روح ان میں آئی تو وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ اب وہی پیٹرن ہم دیکھتے ہیں ریپیٹ ہوگا ایکٹس میں، اعمال کی کتاب میں، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے وہ سب شاگرد جو خداوند کے وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر تھے پاک دل سے، وہ خداوند کی پاک روح کو جب حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی غیر زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، خداوند کے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے اعمال کے 2 باب میں، اور میں اس کی 5ویں آیت سے آگے پڑھتا ہوں کہ ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پنتس اور آسیہ اور فروگیہ اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ عزیزو، ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ پینتیکوست کی عید پر باقی عیدوں کی طرح خداوند کے گھر میں یروشلم میں آنے کا حکم تھا۔ 3 مختلف ٹائمز ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، بہار کے موسم میں جب پہلی 3 عیدیں ہوتی ہیں، گرمیوں کے موسم میں جب پینتیکوست کی ہوتی ہے، اور پھر خزاں میں جب آخری 3 عیدیں ہوتی ہیں۔ اس وقت خداوند کا حکم تھا کہ یروشلم میں آ کر خداوند کے حضور عبادت اور پرستش کی جائے۔ اب جی جو شارٹ لسٹ ہے مختلف قوموں کی جہاں سے یہودی آئے ہوئے ہیں، عزیزو یہ ایک فل کمپریہنسو لسٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات یہ ضرور واضح کر دیتی ہے کہ بہت سے جیوز تھے جو ڈائسپورا میں جانے کی وجہ سے، اسیری میں جانے کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں بس گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے جب وہ آتے ہیں تو وہ ہیبریو سے، عبرانی سے نا واقف ہیں، لیکن وہ اپنی زبان ضرور بول سکتے ہیں۔ اور یہ بات آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اسرائیل میں تھے تو وہاں پر جو مختلف قوموں سے جیوز اسرائیل کے بننے کے بعد
واپس آئے ہیں اور آ رہے ہیں، وہ جو اپنی امیگریشن کرتے ہیں، واپس اسرائیل آتے ہیں خدا کے اپنے اسرائیل کے پیار کی خاطر، تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ آج تک اپنی نیٹو جو ٹنگ ہے، اپنی جو آبائی لینگویج ہے وہی بولتے ہیں. جیسے رشین جو جیوز آئے ہیں وہ رشین بولتے ہیں، جو یوکرینین ہیں وہ یوکرینی زبان بولتے ہیں، جو ایتھوپین ہیں یا پولش ہیں یا جو جرمن ہیں یا جو فرینچ ہیں وہ اپنے اپنے گیٹوز پہ رہتے ہیں، اپنے اپنے جو ان کے 10-20 گھرانے آئے ہیں وہ انہی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کو عبرانی سکھانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. اس ملک میں کئی ایسے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو عبرانی سکھانے کے حوالے سے ایسے لوگوں کو جو یہودی ہیں اور غیر ممالک سے، ادر کنٹریز سے آئے ہیں، وہ آج بھی جاری ہیں وہاں پر. ہم اعمال کے اس دوسرے باب میں واپس جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو غیر زبانوں میں گفتگو کر رہے ہیں شاگرد خداوند کے، جنہوں نے پاک روح کا بپتسمہ اوور فلوئنگ حاصل کر لی ہے، تو ان کی اس ایکسٹیٹک سپیچ کو دیکھ کر لوگ طنز کر رہے ہیں، لوگ ان پہ موک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو اونچی اونچی غیر زبانوں میں خداوند کے کاموں کا بیان کر رہے ہیں، یہ دراصل شراب کے نشے سے مغلوب ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ان مچھیروں سے، ان ٹیکس کلیکٹر سے، محصول لینے والوں سے، اور عام لوگ جو یہ تھے شاگرد، ان سے واقف تھے، ان کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھے. سو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنے انٹلیکچوئلز تو ہیں نہیں، اتنے زیادہ یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، تو یہ کیسے اتنی غیر زبانیں اپنی نالج کی بیس پر، اپنے سیکھنے کے بیس پر بول سکتے ہیں. پطرس ان کا طنز، ان کا سیٹائر سمجھ گیا ہے، اور وہ بھی ہاف سیریسلی پہلے پہل یہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی اتنی صبح ہے کہ کس کو پینے کا ٹائم ملا ہے. اور پھر وہ سیریس ہوتا ہے، پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ خداوند پاک روح کی جو آمد ہے وہ کلام مقدس کی کئی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے. ہم یرمیا اور حزقیل کے حوالے سے تو پچھلے 1-2 پروگراموں میں پڑھ ہی چکے ہیں، لیکن وہ پروفٹ جول کو، یوئیل نبی کو بھی کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئے یہودیوں اور یروشلم کے رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. آمین. عزیزو، پطرس اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لاسٹ ڈیز آر ناؤ انڈر وے، آخری دنوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا اور اس کے ساتھ کئیوں نے دیکھا وہ اس بات کی بھی فلفلمنٹ ہے، اس بات کی بھی پورا ہونا ہے جو موسیٰ گنتی کے 11ویں باب میں ہمیں کہتا نظر آتا ہے. نمبرز 11 میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کہتا ہے کہ میری تو یہ آرزو ہے کہ خداوند ہر ایک کو اپنی روح سے، اپنی پاک روح سے بھرے، تاکہ وہ بھی اس طرح ایکسٹیٹک سپیچ کر سکیں، وہ بھی اس طرح خداوند کے بڑے کاموں کا بیان کر سکیں. عزیزو، چونکہ آخری ایام کا ذکر ہوا ہے، لاسٹ ڈیز اینڈ ٹائمز کا ذکر ہوا ہے، تو میں مختصراً آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں. عزیزو، لاسٹ ڈیز، اینڈ آف ڈیز، وہ لانگ انٹرمیڈیٹ پیریڈ ہے جو خداوند یسوع المسیح کے جانے کے بعد اور اس کے آنے سے پہلے ہونا ضرور ہے، یعنی اس کی دوسری آمد سے پہلے ہونا ضرور ہے. آخری ایام، اینڈ آف ڈیز، عزیزو، یہ سینونیمس ہے، یہ مترادف ہے اس دن کا جسے اکثر ڈے آف دا لارڈ، ڈے آف دا ایدنائی یا خداوند کا دن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ وقت اگرچہ ہمارے فیوچر میں، ہمارے مستقبل میں ہے، مگر یہ فیوچر، یہ مستقبل کا دن، یہ ٹائم
بہت قریب آتا جا رہا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از مچ مور کلوزر ٹو اس دین ٹو پیٹر. یعنی یہ ہمارے کہیں زیادہ نزدیک ہے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں پطرس کے ساتھ، جس نے یہ بات آج سے 2000 سال قبل کہی. عزیزو، جس طرح خداوند کی پہلی آمد اور اس سے پہلے کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، اسی طرح میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی، اس کی سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے بھی تمام پیشن گوئیاں بعین خداوند کے کلام کی سچائیوں کے مطابق پوری ہوں گی. ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی تفسیر تشریح کے حوالے سے جو بھی کنفیوژن، جو بھی ان کلیئرٹی ہے، وہ بہت جلد دور ہو جائے گی، کیونکہ ایک حقیقت تو واضح اور کلیئر ہے کہ خداوند یسوع المسیح آنے والا ہے اور وہ اپنے مخالفوں کو خوب ہی بدلہ دے گا. وہ جنہوں نے اس کو اور اس کے کلام پر اور اس کی گواہی پر قائم رہنے والوں کو ستایا ہے، جنہوں نے اس کے کلام کی سچائیوں کو، جنہوں نے اس کے کلام کے بلاوے کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، وہ بے شک چھاتی پیٹیں گے، وہ بے شک ماتم کریں گے. لیکن وہ جو خداوند کے کلام پر، اس کے وعدے پر، اس کی گواہی پر قائم ہیں، عزیزو، وہ انہیں برکت دے گا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا. آمین.